یہ امداد جو دی جاتی ہے اس کی شفافیت پہ بہت سارے جو ہے وہ کوشچن مارک اٹھتے ہیں، اندرون سندھ بھی، پنجاب میں بھی، جس ایپ کے ذریعے یہ لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ ایک تو سلوک بہت ناروا ہوتا ہے، پھر وہ کٹوتی کی جاتی ہے۔ یہ کیا عمل ہے اور اس پہ کوئی ہمارا جو ادارہ ہے BISP اس نے کوئی ایکشنز لیے؟ وہ جو لوگ کٹوتیز کرتے تھے ان کو اپنی لسٹ سے ریموو کیا، ان کی جگہ پہ کسی نئے جو ہے ان کو ایڈ کیا، اس پہ کچھ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی پروگرام ہو اس میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے، امپروومنٹ کی گنجائش رہتی ہے، لیکن چونکہ یہ 1 کروڑ خاندان ہے، بہت بڑا پروگرام ہے، اس میں تھوڑا بہت رہتا ہے غلطی کا امکان۔ جہاں تک آپ نے اندراج کی بات کی تو اندراج میں اگر صدر پاکستان بھی چاہیں، اگر وزیر اعظم پاکستان بھی چاہیں، اگر چیئرپرسن BISP بھی چاہے تو وہ کسی کا اندراج کروا نہیں سکتی۔ وہ اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اور وہ طریقہ کار کے اندر سروے کے بعد اس کی انٹری ہوگی۔ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں یہ ہمارا شناختی کارڈ کا نمبر ہے، یہ ہمیں کروا دیں۔ میں نے ان سے کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا، میں چاہتے ہوئے بھی یہ نہیں کرواؤں۔ مجھے پتہ ہے آپ کے حالات زندگی بھی ٹھیک نہیں ہیں، لیکن میں یہ نہیں کر سکتی کیونکہ سسٹم میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کی ٹرانسپیرنسی اندراج کی تو یہاں سے آ جاتی ہے کہ اس میں کوئی عمل دخل کسی کا ہو نہیں سکتا، میکنزم کو فالو کرنا پڑتا ہے، میکینزم کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ میں نہیں یا میں کسی کے کہنے پہ اس میں 10 بندے ڈال دوں یا 10 نکال دوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ٹوٹلی آٹومیٹڈ سسٹم ہے اور ورلڈ بینک کا بنایا ہوا سسٹم ہے، IMF سے اپرووڈ یہ سسٹم ہے، ADB ہمارے ساتھ ہے اس میں۔ تو یہ اس میں اس قسم کی کوئی گنجائش ہے نہیں۔ اور جہاں تک آپ نے پیمنٹس کی بات کی، بالکل آپ سے میں ایگری کروں گی کہ پیمنٹس میں ایشوز آتے ہیں، لیکن وہ BISP کے حوالے سے نہیں آتے۔ BISP نے یہ آؤٹ سورس کیا ہوا ہے بینکوں کو۔ بینک جو ہیں وہ اپنے ایجنٹس کے تھرو یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہے اس کو، ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایجنٹ کی ہمیں شکایت آتی ہے تو ہم بینک کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کا جو ID ہے وہ بلاک کر دیں۔ بلاک کر دیجیے۔ یہ ہمارا اس میں یہ رول ہے، یہ ہم لوگوں، اور ابھی ہم نے چونکہ پچھلے کچھ عرصے سے پہلے ایک ہی بینک کی تھی ثوابدید، اب 6 بینک ہیں، اور لیکن ہم اس کے ساتھ کیمپ سائٹس پہ اب پیمنٹس کروا رہے ہیں جہاں پہ ہمارا عملہ بھی مانیٹرنگ کرتا ہے تاکہ وہ بالکل ہی بے یار مددگار نہ ہوں۔ لیکن اب جو ہم جا رہے ہیں وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ڈیجیٹل والیٹس کا افتتاح کیا، تو اب یہ پیسے بجائے بینکوں کے بھیجانے کے ان کے والیٹس میں ڈائریکٹ چلے جائیں گے، اور جو اس کا پیسے لینے کا سلسلہ ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ اس کو ابھی بھی ہم جو ہے وہ BVS کریں، بائیو میٹرک پیمنٹس ہوں، تاکہ کوئی ان کے بہاف پہ، اس خاتون کے بہاف پہ، ان کے گھر کا یا کوئی ان کا جاننے والا وہ پیسے نکال نہ سکے۔ وہ خود جائیں گی، اپنے پیسے عزت و احترام سے لیں گی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ہماری اسکیم ہے، وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو خواتین چاہتی ہیں بینک اکاؤنٹ کھولنا کسی بھی بینک میں، تو وہ جا کے اپنا بینک اکاؤنٹ کھول لیں تاکہ وہ برانچ سے، لیکن اس میں تھوڑا سا میں یہاں پہ کہوں گی کہ بینکوں کا تھوڑا سا اس میں ریلکٹنس ہے، کیونکہ ان کا جو کلائنٹ ہے، جو اس وقت ان کے پاس لوگ آتے ہیں تو یہ غریب لوگ ہیں، تو ایک وہ ان کو مجھے لگتا ہے ہیسیٹنس جو ہے بینکوں کی، لیکن ہم اس کو ان کے ساتھ بات چیت کریں کہ یہ بھی اتنا ہی حق رکھتے ہیں کسی بھی برانچ جانے کا۔ لیکن اگر میڈم ان میں پرائیویٹ بینکوں کی بجائے جو ہمارا سرکاری بینک ہے اس کو شامل کیا جائے، اس میں زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹس کھلوائے جائیں، تو وہ ایک دیکھیں ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی جو ہماری بینیفیشری ہے اس کے نزدیک ترین جو بھی بینک ہے اس کی برانچ میں وہ جا کے کھول لیتا کہ اس کو دور نہ جانا پڑے، یہ بیسکلی ہمارا خیال ہے۔